ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں گفتگو کر رہے سن، اور گفتگو کردے ہویا صحابہ نبیاں دی شان بیان کر رہے سن۔ ایک صحابی نے کہا یارو دیکھو آدم علیہ السلام دی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دا انتخاب فرمایا، آدم نو اپنا صفی بنایا، آدم صفی اللہ نے، یعنی اللہ دا انتخاب نے۔ دوسرے نے کہا نوح علیہ السلام دی تو انہوں دی شان دیکھو کہ وہ نجی اللہ نے، اللہ تعالیٰ دی طرف نجات دہندہ نے، رب نے انہوں نجات عطا فرمائی۔ وہ جڑا وہ طوفان نوح آیا سی تو سب غرق ہو گئے، نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صرف جڑے کشتی وچ بیٹھے سن بچ گئے۔ تو کوئی صحابی کہندا یارو نوح علیہ السلام دی شان دیکھو، وہ نجی اللہ نے۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے، اللہ گفتگو فرماندا سی انہاں نال، کلام کردا، وہ کلیم اللہ نے۔ کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دی شان دیکھو، ہاں وہ روح اللہ نے، وہ کلمت اللہ نے۔ تو صحابہ نبیاں دی شانہ بیان کر رہے ہیں۔ اور مسئلہ یاد رکھو، ذکر الانبیاء عبادت، نبیاں دی گل کرنا تے نبیاں دی یاد منانا، نبیاں دا ذکر کرنا یہ اللہ دی عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارہ، صالح اور ولی لوگاں دی گفتگو کرنا، انہاں دے بارے گل کرنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ ولیاں نو یاد کرو تے گناہ مٹ دے، نبیاں دی یاد یہ اللہ دی عبادت ہے۔ تو گویا وہ صحابہ اللہ دی عبادت وچ بیٹھے نے، نبیاں دی تعریف کیتی جاندے نے کہ انہیں وچ کملی والے تشریف لے آئے، اپنے انہاں صحابہ وچ تشریف لے آئے، آپ نے صحابہ دی گل بات سن لئی۔ حضور نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ تسی نبیاں دی شان بیان کر رہے تھے، سارے نبیاں دا ذکر کیتا تے اپنے نبی دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ باقی نبیاں دی شان بیان کر کر کے حیرت کا اظہار کر رہے ہو، حیران ہو رہے ہو، اپنے نبی دی دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ حضور نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میرے صحابہ میں تہاڈی گل بات سن لئی ہے، اور تسی نبیاں دی شان بیان کر کے جس تعجب اور حیرت دا اظہار کر رہے سو وہ بھی ویکھ لیا ہے، تہاڈے کلام نو بھی سن لیا، تہاڈی حیرت نو بھی ویکھ لیا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ کان کذالک، کیونکہ انہوں نے کہا سی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ حضور نے فرمایا، آپ نے بھی انڈوس کیتا، تائید کیتی انہوں نے اس گل دی، فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وکان کذالک، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل سن، ہاں وہ ایسے ہی سن، وکان کذالک، فرمایا بے شک اندر کی شک ہے، وہ ایویں ہی سن۔ وموسیٰ کلیم اللہ وکان کذالک، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم سن، ہاں ہاں اندر کی شک ہے، وہ واقعی کلیم سن۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وکان کذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح اور اللہ دے کلمہ سن، کلمت اللہ سن، کی شک ہے وہ بھی ایویں ہی سن۔ وآدم مصطفیٰ اللہ وکان کذالک، تے آدم علیہ السلام صفی اللہ نے، اللہ نے انہوں چن لیا تو انہوں دا انتخاب کر لیا، بے شک وہ بھی ایسے ہی سن۔ یہ کہہ کے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا وہ نبی انہوں نے شانہ اپنی تھاواں تے وہ بے شک ایسے ہی سن، لیکن فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ میں اللہ دا حبیب ہاں اور اس دے اوتے فخر نہیں کردا۔ اگر کوئی پیغمبر خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، فرمایا میرے دوستو، میرے صحابہ اپنے نبی نو بھی تو دیکھو، فرمایا میں اللہ دا حبیب ہاں،
انا حبیب اللہ ہے، میں حبیب اللہ ہاں، ولا فخر، اور اندے اوتے میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر کرنا چھوٹے بندے دا کام ہے۔ بانڈا ہوئے نا تھوڑا، اے ڈھول ہوئے نا ڈھول وچوں ویلا ہوئے بڑا بجدا ہے، تے جڑا برتن بھریا ہوئے، برتن بھریا ہوئے کھڑکائیے آواز کم پیدا کرتا ہے، ویلا ڈھول زیادہ کھڑکدا ہے۔ شانہ والے مصطفیٰ فرما رہے نے میں اللہ دا حبیب ہاں، پر اندے اوتے فخر نہیں کردا۔ فخر کرنا کم ظرفاں دا کم ہے، فخر کرنا چھوٹیاں دا کم ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ کسی نو نوازے تو اس نو تے جھک جانا چاہیے، ضرور، اور فخر کرن دی بجائے اس نو تے جھک جانا چاہیے۔ کیا تسی دیکھیا نہیں کہ جس ٹہنی دے اوتے جتنا پھل زیادہ لگے وہ اتنا زیادہ جھک جاندی ہے؟ جو ثمربار درخت ہے، پھلدار درخت ہے، ان یہ ٹہنیاں جھکیاں ہوندیاں، کھڑیاں نہیں ہوندیاں، ضرور والیاں نہیں ہوندیاں، عاجزی والیاں ہوندیاں نے۔ حضور فرما رہے نے سن لو میں اللہ دا حبیب ہاں، بلا فخر، اور اندے اوتے فخر نہیں کردا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت بلا فخر، تے قیامت والے دن لواء الحمد یعنی حمد دا جھنڈا وہ میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ تو جھنڈے دی کیا شان ہے؟ فرمایا وآدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے اس جھنڈے تھلے ہون گے۔ اس جھنڈے کا نام کی ہے لواء الحمد۔ فرمایا قیامت والے دن اس جھنڈے نو میں اٹھایا ہوئے گا جس دے تھلے سارے نبی ہون گے۔ فرمایا ولا فخر، پر دے اوتے احترام دا نہیں، فخر نہیں کردا۔ وانا اول شافعین، قیامت والے دن سب تو پہلے لوگاں کی سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا میں ہاں، کیونکہ دیہڑے قیامت دے رب دے جلال اور غیظ و غضب نو ویکھ کے سب دیاں زباناں گنگ ہو جان گی، سب چپ ہو جان گے۔ کملی والے فرماندے نے وانا خطیبہم اذا انصتوا، جدو سب نو چپ کرا دیتا جائے گا قیامت والے دن، سب نو چپ کرا دیتا جائے گا، فرمایا اونا خاموش لوگاں وچ خطیب میں ہوواں گا۔ حضور خطیب قیامت نے، جدو ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوئے گا، ہر کوئی کہہ رہا ہوئے گا مینوں اپنی جان دی فکر ہے، اج میرا چھٹکارا ہو جائے، میں کسی طرح میری گلو خلاصی ہو جائے، کوئی بول نہیں سکے گا، ہر کوئی ڈر رہا ہوئے گا۔ تو حضور فرماندے نے اس ویلے کلام کرن والا میں ہواں گا، خطاب کرن والا میں ہواں گا، شفاعت کرن والا میں ہواں گا، سب تو پہلا سفارش کرن والا حضور فرماندے نے میں ہواں گا۔ وانا اول مشفع یوم القیامت، تے سب نالوں پہلے جس دی شفاعت قبول کیتی جائے گی وہ بھی میں ہواں گا۔ ولا فخر، پرندے تے فخر نہیں کر، سبحان اللہ، پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں، اور جس دی شفاعت سب تو پہلے قبول ہوئے گی وہ بھی میں۔ پر فرمایا میں اس دے اوتے فخر نہیں کردا۔ وانا اول من یحرک حرک الجنت، میں وہ پہلا بندہ ہاں جڑا جنت دی کنڈی کھولاں گا۔ جنت دے دروازے اوتے کنڈی لگی ہوئے گی، زنجیر لگی ہوئے گی، تالے لگے ہوں گے، جنت دا دروازہ بند، اور میں پہلا بندہ جڑا جا کے اس زنجیر نو حرکت دیا، جنت دا افتتاح کرنے والا۔ فرمایا وہ میں ہواں گا، اس زنجیر نو کھولن والا، تے جنت دے دروازے تے لگی ہوئی کنڈی نو حرکت دین والا پہلا بندہ میں ہواں گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، کہ اللہ تعالیٰ اس جنت نو میرے لیے کھولے گا۔ جنت دے ٹھیکیدار بنن والے غور سے کرن، جنت دے اپنا استحقاق جتان والے کہ جنت ساڈی ہے، اسی جنت دے مستحق ہاں، غور سے کرو۔ حضور فرما رہے نے اللہ تعالیٰ جنت کسی اور واسطے نہیں کھولے گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ جنت کھولے گا تے میرے لیے کھولے گا۔
وَيُدْخِلْنِيهَا، فرمایا پھر مینوں اس جنت وچ داخل فرمائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں جنت وچ داخل ہوواں گا، جنت دا افتتاح حضور کر دیں گے تو جنت دا افتتاح کر کے کھڑے ہو جان گے، اندر تشریف نہیں لے جان گے، داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَيُدْخِلْنِيهَا، اللہ مینوں جنت وچ داخل فرمائے گا۔ آپ پہ جنت وچ جانا کی کیسا ہے، خود جنت وچ داخل ہونا کیسا ہے، رب تعالیٰ دا جنت وچ داخل کرنا کیسا ہے، اس دے وچ اعزاز ہے، اکرام ہے کہ میرے حبیب تشریف لے آؤ، جنت دا افتتاح کر کے بوئے تے نہ کھڑو، جنت تے تواڈے قدماں نوں ترس رہی ہے، قدم رنجا فرماؤ، میری جنت وچ تشریف لے آؤ، بنائی جنت میں ہے، میری جنت دے مالک تسی ہو، آؤ آج اپنی سلطنت نوں ویکھو، زیارت کرو، تشریف لے آؤ۔ اس لیے فرمایا وَيُدْخِلْنِيهَا، اللہ مینوں اس جنت وچ داخل فرمائے گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے نال فقیر مومنہ دی ایک جماعت ہوئے گی، غریب اور فقیر مومنہ دی میرے نال جماعت ہوئے گی، بلا فخر، تے فرمایا میں ان دے اوتے فخر نہیں کردا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، شروع تو لے کے اخیر تک جتنی اولاد آدم ہوئی ہے، ان اولین اور آخرین دے وچوں سب نالوں زیادہ محترم، سب نالوں زیادہ مکرم اور سب نالوں زیادہ معزز میں ہوواں گا، لیکن ان دے اوتے فخر نہیں کرتا۔ کیا حضور دی شان ہے، سب کچھ قدماں وچ پیا ہے، لیکن نعرے کی لا رہے ہیں، لا فخر لا فخر لا فخر، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی فخر۔ کتنے چھوٹے ہیں آسی کہ سانو چند ٹکے مل جان، کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت مل جائے، اسی فخر وچ آ جانے ہیں، اسی غرور وچ آ جانے ہیں، دوسرے لوگاں نو حقیر جاننے ہیں، بندیاں نو بندہ نہیں سمجھدے۔ لیکن کملی والا فرمایا سب کچھ قدماں میں، سب کچھ اللہ نے نواز دیتا، لیکن تھان تھان پہ فرما رہے ہیں لا فخر لا فخر لا فخر۔ یہ نے حبیب اللہ حضور نے اس موقع تے اپنے صحابہ نو دسیا، تسی سارے انبیاء دا ذکر خیر کر رہے ہو، جنہ نبیاں دی تسی جو شان بیان کی تھی، ہاں ہاں وہ نبی ایسے ہی سن، لیکن اپنے نبی نو بھی تو دیکھو، میں اللہ دا حبیب ہاں۔ اور پھر حبیب نے آگے شانہ اے نے کہ فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد جھنڈا بھی میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہواں گا، تے پہلی شفاعت جس دی قبول ہوئے گی وہ بھی میں ہواں گا، جنت دی زنجیر کھولن والا تے کنڈی کھولن والا بھی میں ہواں گا، اللہ جنت میرے لیے کھولے گا اور مینوں اس دے وچ داخل فرمائے گا، اور میرے نال میری امت دے جو فقراء ہون گے وہ بھی کثیر تعداد میرے نال ہون گے، لیکن فرمایا یہ تواڈے نبی دی شان ہے جو اللہ دا حبیب ہے، وہ میں اس دے اوپر فخر نہیں کرتا۔